اب ایسا کیا ہوا جو بھارت کو امریکی کردار کو تسلیم کرنا بلکہ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کو بھی ماننا پڑا؟ بھارتی بیانات ایک منظم خارجہ پالیسی کی غمازی یا سفارتی تنہائی اور داخلی دباؤ کا اظہار ہیں؟ خود کو وشو گرو کہنے والے نریندر دامودر داس مودی بھی اب تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کی نظر میں بھارتی حکومت کا داخلی سیاست میں قوم پرست جذبات کو ابھارنے کا ایک پرانا حربہ بن چکا۔ السلام علیکم، میں ثنا کھیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ انڈین وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر کواد ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے معروف امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ 22 اپریل کو ہونے والا پہلگام اٹیک ایک اہم موڑ تھا، جس کے بعد انڈیا میں یہ جذبات ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے ایک بار ہم جے شنکر کی گفتگو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے آخر کیا کہا۔ The night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault. بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ اس کمرے میں ہی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا، اور اس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اندیا دیا کہ انڈیا بھی جواب دے گا۔ Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. دیکھنے اور سننے میں تو شاید یہ معمول کا بیان نظر آتا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا تسلسل بھی سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کروانے کا کریڈٹ تو متعدد بار ڈونلڈ ٹرمپ ہی لے چکے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد پاکستانی حکام کے بیانات بھی ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اب انڈیا کی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دنیا کے سامنے مضبوط دکھانے کی کوشش، حالانکہ پاک بھارت تنازع کے دوران بھارتی حکومت امریکی صدر کے اس بیان کو مسلسل مسترد کرتی رہی، اور بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے تو امریکی کردار کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی کو مکمل طور پر دو طرفہ کوشش قرار دیا تھا۔ اس انکار کے بعد ابتدائی بیان میں بھارتی وزارت خارجہ نے بھی امریکی کردار کو غالباً تشویش ظاہر کرنے اور رابطے تک محدود بتایا۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا جو بھارت کو واضح طور پر امریکی کردار کو تسلیم کرنے بلکہ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کو ماننا پڑا ہے؟ اس پر مزید کچھ بات کرنے سے پہلے بھارت کے جو معروف صحافتی ادارے ہیں ان کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were. بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پاکستان کے خلاف موقف اپناتے ہوئے یہ تو واضح کیا کہ بھارت اب دہشت گردوں اور ان کے سرپرستی کرنے والی ریاستوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرے گا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ آج بھی موجود ہے کہ کیا یہ بیانات ایک منظم خارجہ پالیسی کی غمازی کرتے ہیں یا بھارت کی سفارتی تنہائی اور داخلی دباؤ کا اظہار ہے؟ کیونکہ جے شنکر کے حالیہ بیانات ایک خاص وقت پر سامنے آ رہے ہیں جب بھارت کو آپریشن سندور کے نتائج پر اندرونی اور بیرونی تنقید کا سامنا ہے، علاقائی اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے چیلنجز جنہیں خود کو وشو گرو کہنے والے نریندر مودی بھی اب تک سمجھنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ ان چیلنجز کے دوران بھارتی حکومت کی جانب سے اس نوعیت کے جارحانہ بیانات ایک ڈپلومیٹک ڈائیورژن کے طور پر لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم مودی کی حکومت بھارتی جنتا کو یہ بتانے میں مکمل ناکام ہے کہ 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں آخر یہ پہلگام اٹیک کیسے ہوا، سیکیورٹی کہاں سو رہی تھی، کیوں سب خاموش تماشائی بنے دیکھتے جا رہے تھے۔ External Affairs Minister brazenly claiming they'd already identified the murderers of Pahalgam terror attack. That's not just false, it's a blatant lie. اور تو اور اس کے سہولت کار کون تھے؟ جہاں تک مودی بھگتوں کی بات ہے تو شاید وہ اس جھوٹے بیانیے کو تسلیم کر لیں، مگر عام بھارتی ان تمام سوالات کے جواب چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس تمام تنازع کا آغاز ہوا۔ جے شنکر نے اپنی گفتگو میں یہ بھی دوبارہ دہرایا کہ بھارت ان ریاستوں کے درمیان فرق نہیں کرے گا جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ تاہم یہ بیانیہ بھی اب دنیا کی نظر میں بھارتی حکومت کا داخلی سیاست میں قوم پرست جذبات کو ابھارنے کا ایک پرانا حربہ بن چکا اور بری طرح پٹ چکا ہے،
اور اب بین الاقوامی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ جب بھی بھارتی حکومت کو داخلی سطح پر سیاسی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے تو پاکستان کے مخالف بیانیے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو سیاسی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی ایگزامپلز ہم مسلسل دیکھتے آئے ہیں. بھارتی حکومت کے اس دعوے کو ہی دیکھ لیجئے کہ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان میں مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. تاہم پاکستانی شہری علاقوں میں مساجد اور خالی عمارتوں پر گرائے جانے والے میزائلز کے بعد بھارت کے اس دعوے کی غیر شفافیت اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے کسی بھی مرحلے میں ملوث ہونے کے الزام کے حوالے سے ثبوتوں کے فقدان کو اجاگر کرتی ہے. اس لیے بھارتی حملے کے بعد نہ تو کوئی بین الاقوامی تائید سامنے آ سکی اور نہ ہی بھارت کے ان دعووں کو عالمی سطح پر سنجیدگی سے لیا گیا. جے شنکر نے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پر زور دیا اور گلوبل نارتھ گلوبل ساؤتھ کے درمیان پل بننے کی خواہش کا اظہار کیا. مگر بھارت کی غیر متوازن پالیسی جیسے روس، یوکرین جنگ پر مبہم موقف سمیت مغربی ممالک خصوصاً کینیڈا، امریکہ جس میں خفیہ اداروں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنے جیسے الزامات امریکہ سمیت مغربی ممالک کو بھی تشویش میں مبتلا کرتے ہیں. جبکہ اس دوہری حکمت عملی سے بھارت کی عالمی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے. یہ بات تو ساری بین الاقوامی برادری تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان پر الزامات عائد کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی کا لازمی جز بن چکا ہے. آئے روز ہم اس طرح کے بیانات تو سنتے رہیں گے اور سنتے آئے ہیں، جبکہ بھارت کو خطے میں مزید تنہا ہونا پڑ رہا ہے اپنی اس پالیسی کی وجہ سے، اور اس کو اپنی پوزیشن کو مزید کمزور کرتے ہم دیکھ رہے ہیں. یوں دنیا یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بیانات محض وقتی سیاسی فائدے کے لیے جاری کیے گئے یا پھر بھارت کی مستقل پالیسی کا حصہ بھی یہ بن چکے ہیں. یہ بات تو واضح ہو چکی کہ یہ بیانات محض بھارت کی اس وقت کی داخلی مایوسی، شائننگ انڈیا کے پردے میں چھپی معاشی کمزوری اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تنازعات میں گھرے ہونے کی وجہ سے ملنے والی علاقائی ناکامیوں کا رد عمل ہے، جنہیں بھارت ایک جارحانہ سفارتی پیکج کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر ہم کوڈ ممالک وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کو دیکھیں جس میں یہ کہا گیا کہ شریک ممالک بحیرہ چین اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال کے بارے میں شدید فکر مند ہیں اور وہ امریکہ کی سربراہی میں کسی بھی یک طرفہ اقدامات کی اپنی مضبوط مخالفت کو دہرا رہے ہیں اور اعلامیے میں شامل خطرناک اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں اپنے سنگین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. جبکہ آف شور وسائل کی ترقی میں مداخلت، نیویگیشن، اوور فلائٹ کی آزادیوں کی بار بار رکاوٹ اور فوجی طیارے اور کوسٹ گارڈ اور سمندری ملیشیا کے جہازوں کے خطرناک تدبیر خاصی طور پر بحیرہ جنوبی چین میں پانی کی توپوں اور مزدود کارروائیوں کا غیر محفوظ استعمال کرنا واضح طور پر ان چینی اقدامات کو خطے میں امن اور استحکام کو خطرے سے تشبیہ دینا اور خاص طور پر خصوصی معدنیات کے لیے اہم کلیدی سپلائی چینز کی اچانک رکاوٹ اور مستقبل کی ملٹرائزیشن کے بارے میں ان ممالک کی گہری تشویش چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف امریکی پالیسی کا اظہار بھی ہے. اور بالخصوص اس اعلامیے کا حصہ بننا بھارت کے لیے کن مشکلات اور چیلنجز کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں یقیناً کچھ عرصہ اب انتظار کرنا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.